बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डी चौक हंगामा आरआई के हवाले से अपडेट के साथ बेनकाब न्यूज़ पर मैं हूं अदील मिर्ज़ा। इस हवाले से चेयरमैन पीटीआई, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर समेत 96 बुलवाइयों के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से समन जारी हो गए हैं। उनकी गिरफ्तारियों के बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने समन वसूल भी कर लिए हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर ने बानी पीटीआई इमरान खान से गुज़श्ता रोज डेरा जेल में मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू में दो बड़े अहम पॉइंट है जो आप तक पहुंचाने लाजमी हैं। दो बल्कि ऐलानात हैं, वो ऐलानात बड़े ज़बरदस्त हैं। एक थप्पड़ रसीद किया है उन्होंने अपनी ही क़यादत पे, वो क्या है ये भी आपको बताएंगे। और गुफ्तगू के आखिर में एक सवाल जो कि पूछा जा रहा है, हम सब से पीटीआई के लोग पूछ रहे हैं, वो सवाल क्या है? सवाल बड़ा आम है। अगर वो हम सवाल की तह तक पहुंच जाएं तो 24 नवंबर से लेकर अब तक के जो तमाम सवालात उभर रहे हैं उन तमाम सवालात के जवाबात एक ही जवाब है, वो मिल जाता है। वो सवाल क्या है ये जरूर आपसे पूछेंगे, आपको बताएंगे। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लें ताकि आप भी जुड़ जाएं बेनकाब न्यूज़ के साथ। ये जी इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत है इस्लामाबाद की, जहाँ पे जज हैं ताहिर अब्बास। उन्होंने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर समेत 96 लोग ऐसे लोग हैं जिनमें क़यादत भी है और कारकुन भी है। दर्जा अव्वल की क़यादत के नाम तो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद मुराद सईद, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत, सलमान अकरम राजा, फैसल जावेद, अली बुखारी, आमिर मुगल के नाम भी हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 96 लोग हैं जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं और मजीद मुकदमात उन पर बनाए गए हैं। ये थाना कौसार में FIR दर्ज हुई है और FIR के मतन में दहशत गर्दी एक्ट समेत बहुत सी दफात शामिल की गई हैं, जिनमें दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, इश्तियाल अंगेज तकरीरें, 16 से 17 हज़ार मुजाहिरीन के पास डंडे, सोटे, कुल्हाड़ियाँ, चाकू, आंसू गैस की शेल और गुलेलें उनके पास मौजूद थीं। ये FIR का मैं मतन बता रहा हूँ। FIR में बहुत तफसील है और भी, लेकिन ये क्योंकि वक्त की किल्लत होती है, वो ख़ास चीज़ें मैं आप तक रख रहा हूँ। और ये इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत है इस्लामाबाद की। जज हैं जैसे मैंने बताया कि जज ताहिर अब्बास, जिन्होंने ये वारंट गिरफ्तारी जारी की हैं। इन लोगों के लिए ये मज़ीद 96 लोग अब इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब हैं, जिन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर ने गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद बाहर आकर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। गुफ्तगू क्या की है पहले ये सुन लें, फिर इस पर बात करते हैं। क्योंकि इसी दौरान खान साहब के पास अखबार या टीवी की सहूलत मौजूद नहीं थी, इसलिए खान साहब को इसका कोई पता नहीं था कि 26 तारीख को क्या हुआ है। आज खान साहब को हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 शुहदा के बारे में बताया, जो रेंजर के अहलकार शहीद हुए थे उनके बारे में भी बताया, जो पुलिस का एक अहलकार शहीद हुआ है उनके बारे में बताया है। खान साहब ने सबसे पहले सारे शुहदा पे बड़े ताज़ियत और अफसोस का इजहार किया है। उन सब के ख़ानदानों के साथ फातिहा ख्वानी करते हैं और दुआ करते हैं। उसके बाद खान साहब ने बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार इस बात पे किया है कि स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, धरना जहां भी होता, चाहे किसी भी जगह में इस्लामाबाद में होता, किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि उस पे गोली चलाए, और वो भी गोली पहले दिन आए, अभी पड़ाव डाला नहीं, गोली चली जिससे शहादतें हुई है।
یہ شہادت جس طریقے سے ہوئی ہے خان صاحب نے اس کی بڑی مذمت کی ہے۔ 12 شہداء اعلان اللہ تعالی کی 2 عام چیزیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں۔ 12 شہداء کا ایک تو انہوں نے ذکر کیا ہے، اس سے پہلے انہوں نے کیا، یہ 26 نومبر کی رات کو آپریشن ہوا تھا، دسمبر شروع ہو گیا ہے، 1 ہفتے بعد انہوں نے اپنی لب کو کشائی کی ہے اور 12 شہداء کا پیغام پہنچایا ہے اپنے کارکنوں کو، قوم کو، یا جیسے بھی آپ کہہ لیں، وہ بھی بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد۔ اس میسج سے، اس گفتگو سے جو میں اخذ کر پایا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف لاشوں کی سیاست کرنا چاہتی ہے، ان کے سامنے شاید وہ ماڈل ٹاؤن والا شاید واقعہ تھا، یا ان کے ذہن میں کوئی ٹی ٹی پی جو کر رہی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی دونوں آج کل آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعاون بھی چل رہا ہے اور ان کے نام بھی ملتے جلتے ہیں۔ شاید ان کے ذہن میں یہ تھا کہ خون خرابہ وہاں پہ جا کر کیا جائے گا، جیسا کہ یہ میں نے پڑھ کے بتائی آپ کو، ایف آئی آر جو درج ہوئی ہے اس میں جو مسلح افراد تھے جیسے وہ انٹر ہوئے تھے، اٹک سے جیسے وہ انٹر ہوئے ہیں نا، جہاں پہ ایک میں نے ویلا کیا تھا جہاں پولیس اہلکار ایک شہید ہوا تھا، اس پولیس اہلکار کے حوالے سے کہ وہاں پہ انہوں نے حملہ کیسے کیا تھا اچانک، حالانکہ پولیس فورس ایک بھاری فورس وہاں پہ موجود تھی، کیونکہ اٹک انٹری ہے، پنجاب میں انٹر ہونا تھا وہاں سے، کوشش یہ تھی پنجاب پولیس کی کہ وہاں پہ ان کو روکا جائے، لیکن روکنے میں ناکام رہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بھاری فورس جو کہ پورے پنجاب کی پولیس گئی ہوئی تھی وہاں پہ، دوسرے دور دراز علاقوں کے تھانوں کے لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے، اس کے باوجود انہیں نہیں روک سکے تھے، اور اس میں 70 سے زائد اہلکار زخمی ہو گئے تھے اور ایک شہید ہو گئے تھے، اور آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی تھی، اور حیران ہو گئی تھی پولیس کی آنسو گیس کی شیلنگ یہ مظاہرین کے پاس کہاں سے آ گئی، اور اس پہ ابھی تک تحقیقات ہو رہی ہیں کہ مظاہرین کے پاس اس قسم کا جو اسلحہ اور ربڑ بلٹ، دوسرا کیونکہ انہیں پہ پابندی کوئی نہیں تھی نا، آپ فورسز پہ پابندی عائد کر سکتے ہو کہ آپ گولی نہیں چلا سکتے، آپ کے پاس اسلحہ نہیں ہو سکتا، آپ کو چیک کیا جا سکتا ہے، آپ نوکری سے جا سکتے ہیں، وہ تو بیچارے نوکری کے پابند ہوتے ہیں، ملازمت پیشہ لوگ ہوتے ہیں، وہ تو اوبے کرتے ہیں جو حکم ان پہ آتا ہے، لیکن جو مظاہرین ہوتے ہیں ان پہ کوئی حکم لاگو ہوتا ہی نہیں، وہ تو مادر پیدر آزاد ہوتے ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی ہو سکتا ہے، ان کے پاس ڈنڈے بھی ہو سکتے ہیں، ان کے پاس سوٹے بھی ہو سکتے ہیں، ان کے پاس پتھر بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کے پاس، اور یہ جس قسم کا مظاہرہ تھا اس میں تو کوئی پابندی بھی نہیں تھی اس قسم کی کہ آپ کوئی اسلحہ لے جا سکتے، بلکہ ان کی تو کوشش تھی کہ وہاں پہ خون خرابہ ہو اور لاشوں کی سیاست شروع کی جائے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی بیرسٹر گور کی، 12 لاشیں انہوں نے بڑے ناپ تول کے نہ وہ کر کے آئے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا وہ 12 لاشوں کے ایک فہرست بھی دے دیتے، گنوا دیتے کہ یہ 12 لاشیں آئیں کہاں سے اور یہ لاشیں گری کیسے، کیونکہ ڈی چوک میں بلیو ایریا کے ایریا میں جب آپریشن شروع ہوا نا رات 11 بجے 26 نومبر کی شب، تو وہاں پہ ایک بھگدڑ سی مچ گئی تھی، جیسا کہ میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ پورس کے ہاتھی اپنی جو صفیں ان کو روند رہے تھے، کہیں ریورس گاڑیاں ہو رہی تھیں، کہیں یو ٹرن لے رہی تھیں، انہیں اس وقت چونکہ اندھیرا ہو گیا تھا، لائٹیں بجھا دی گئی تھیں، کون سی گاڑی کے نیچے کون آ رہا ہے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور بیرسٹر گور نے بھی اس کی وضاحت نہیں کی، جو 12 لوگوں جن کا نام وہ لے رہے ہیں، مجھے تو اس پہ بھی اعتراض ہے، مجھے تو اس پہ بھی شک ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کی فہرست دے دیتے تھے یا لاشوں کا وہ گنوا دیتے کہ وہ کہاں ہیں، ہمیں بھی پتہ چل جاتا، ہم بھی اس کی مذمت کرتے، بھئی لاش کسی کی بھی گرے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو، مسلم لیگ ہو، کس کا بھی ہو، ہے تو وہ پاکستانی شہری نا، اور فورسز کے ہاتھوں خاص طور پہ جو تو قابل مذمت ہے، فورسز جو ہوتی ہیں وہ ہمارا دفاع کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ہماری جانوں کی محافظ ہوتی ہیں، نہ ہماری جانیں لینے کے لیے ہوتی ہیں، اگر ان کی گولی سے کوئی ایک بندہ بھی شہید ہوا ہے یہ تو ناقابل برداشت ہے، قابل مذمت ہے، کوئی بھی پاکستانی شہری ہوگا اس کی مذمت کرے گا، کوئی بھی اتنا پتھر دل نہیں ہوتا کہ کسی کی شہادت پہ وہ خوشی کرے گا
یا اس پہ تمسخر اڑائے گا یا کچھ. لیکن یہ جو سوشل میڈیا پہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا, ایک جھوٹ پھیلایا جاتا ہے, اس پہ پھر بات جب کرتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں یہ ہمارے شہداء کا تمسخر اڑا رہے ہیں. اور جب آپ آتے ہیں تو پتہ نہیں کون کون سی فورس سے آپ اپنے آپ کو وہ تشبیہ دیتے ہیں, لیکن جب جاتے ہیں تو واقعہ کربلا آپ کو یاد آ جاتا ہے. ریاست مدینہ سے لے کر ریاست کربلا, یہ میدان کربلا تک, یہ آپ ساری چیزیں اسلامی ٹچ دینا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ مذہبی ملک ہے, اسلام کے نام پہ بنا تھا, اسلام پہ ہماری جانیں بھی قربان ہے. تو آپ اسلام کو بیچ میں لا کر یہ جذباتیت جو ہوتی ہے, جیسے دوسری مذہبی جماعتیں کئی کرتی ہیں, وہ بھی مظاہرے کرتی ہیں, وہ بھی مذہب کے نام پہ, کیونکہ مذہب کے نام پہ آپ کو پتہ ہے ہم پاکستانی ہیں, ہم اپنی جان پیش کرنے تک وہ اپنے آپ کو حاضر کر دیتے ہیں. اس لیے آپ اسلامی ٹچ آپ بھی دینا شروع کر دیے ہیں ان لوگوں کی طرح. اسلام کو بیچ میں نہ لائیں, آپ سیاست کر رہے ہیں نا, جیسے دوسرے لوگ بھی مارچز کرتے رہے. پاکستان مسلم لیگ نون والوں نے بھی مارچ کیا تھا عدلیہ کی آزادی کے لیے, مہنگائی مارچ بھی کرتے رہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی مارچ کرتے رہے. بینظیر شہید نے لانگ مارچ کیا تھا, تاریخی لانگ مارچ تھا. بلاول نے بھی ایک لانگ مارچ کی عادت کی ہوئی ہے. کریں, آپ سیاست ہے, آپ کا حق بنتا ہے, احتجاج کرنا آپ کا حق بنتا ہے. لیکن یہ بیچ میں جو اسلامی ٹچ آپ دیتے ہیں نا, جو ریاست مدینہ, میدان کربلا, ایسی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی. یہ جو بیرسٹر گور نے جن کا ذکر کیا 12 میتوں کا, وہ بھی تفصیل ابھی آنی ہے, شاید وہ آج دے دیں یا کل دے دیں. جب آئے گی تو ہم لوگ بھی اس کی ضرور مذمت کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی نے جو پلان کیا ہوا تھا اس پہ وہ عمل درآمد اب شروع ہو گیا ہے کہ لاشوں کا اگر گری بھی ہیں تو بھی, نہیں گری ہیں تو بھی, ہمارے پاس ٹول تو کیا ہے نا سوشل میڈیا کا, ہم نے کیا دینا ہے یہ 12 لاشیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے ان کی جو یوتھ ہے وہ پتھر پہ لکیر, جو بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں وہ پتھر پہ لکیر ہوتی ہے, اس کو مانتے ہیں. اس سے ہماری شاید اب مجھے جیل سے نکالنے کے لیے تو یہ مہم نہیں چلا سکے, یہ کوئی بڑا احتجاج نہیں کر سکے. شاید یہ 12 لاشوں کے نام پر لوگ نکل آئیں, جیسے کہ ماڈل ٹاؤن کا ایک جو لاشیں تھی اس کا لیبل ابھی تک لگا ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پہ, کیونکہ اس وقت بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی. شاید یہ 12 لاشیں اسی کو ایک ماڈل بنا کر یہ آگے پیش کی جا رہی ہیں تاکہ اس پہ تحریک چلائی جائے, شاید لوگ لاشوں پہ نکل آئیں. اس کا شاید مقصد یہ ہو, جو میں سمجھ پایا ہوں. اگر آپ کے پاس کوئی اس قسم کا کوئی ثبوت ہے, آپ کومنٹ بھی کر سکتے ہیں, مجھے وہ بھیج بھی سکتے ہیں. شاید ہو سکتا ہے میں غلطی پہ ہوں, میں سیدھے پہ, میں آپ یوتھ تو ہوں نہیں کہ میں ڈٹ جاؤں گا, جو میں کہہ رہا ہوں اسی پہ ڈٹ جاؤں گا. اگر آپ کسی کے پاس کوئی ثبوت ہو وہ بھیج سکتا ہے, شیئر کر سکتا ہے, بتا سکتا ہے, تاکہ ہم بھی مذمت کرنے والے بنیں. اور جو ایک اہم بات ہوئی ہے اس میں, جو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ گفتگو کے آخر میں ایک سوال جو کہ پوچھا جا رہا ہے, اور پی ٹی آئی کے کارکن ہی پوچھ رہے ہیں, ہم لوگ بھی اس میں بالکل پی ٹی آئی کارکنوں کے ساتھ ہیں. وہ جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو لاشیں جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں, مردہ لوگوں کو جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں, 12 لاشیں جیسا کہ کہا بیرسٹر گور نے, اب اس کو بھی ہم ڈھونڈنے لگ پڑیں گے کہ وہ کہاں ہیں. لیکن ہم وہ 300 زندہ لاشیں کیوں نہیں ڈھونڈ رہے جو کہ ممبران اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, جو کہیں نظر نہیں آ رہے. میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے اب تک ہوا کیا ہے ہمارے ملک میں. ذرا دیکھ لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا نقصان پہنچایا. اب تک 40 پولیس کی گاڑیوں کو جلا دیا گیا, لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی کے اوپر کئی لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے, 4 پولیس والے شہید ہوئے ہیں, 800 سے زیادہ پولیس والے زخمی ہوئے ہیں. پہلے دن جب شروع ہوا تو تقریباً 100 سڑکیں بلاک کر دی. اس سے جو عوام کو نقصان ہوا, اس سے کئی جو آکسیجن کے سلنڈرز نہیں جا رہے تھے, بیچارے جو کرونا کے مریض ہیں, ان میں اموات ہوئی. اور پھر باہر سے کود پڑے لوگ, ہمارے پاکستان کے دشمن. ابھی تک ہم نے جو 4 لاکھ ٹویٹس کو اینالائز کیا, ان میں سے 70% فیک اکاؤنٹ سے تھی. مثلا پروپیگنڈا, جس طرح
यूरोपियन यूनियन की डिसइंफॉर्मेशन लैब ने जब बताया कि हिंदुस्तान की कोई 600 साइट्स हैं, फेक साइट्स, मीडिया साइट्स, जिससे वो फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो यहाँ भी हमें पता चला कि 380 हिंदुस्तान के, इंडिया के ग्रुप थे जो कि व्हाट्सएप से फेक न्यूज़ चला रहे थे कि सिविल वॉर हो गई पाकिस्तान में। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वही JUI जो फजल रहमान की पार्टी, वो भी बीच में शामिल हो गई कि किसी तरह गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें, मुल्क को नुकसान पहुंचाएं, साथ वो नून लीग। तो इसका पहले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना लगा फ्रांस को, लेकिन मैं आपको ये बताऊं पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ेगा हमारे मुल्क को कि बड़ी मुश्किलों से हमारी माईशत उठ रही है। बड़ी देर के बाद पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री बड़ी देर के बाद उठ रही है, नौकरियां मिल रही हैं लोगों को, हमारे मुल्क में दौलत में इजाफा हो रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारा रुपया मजबूत हो रहा है। बड़ी देर के बाद रुपया मजबूत होता जा रहा है। जब रुपया ऊपर जाता है तो मसलन पेट्रोल और डीजल सस्ता किया है, बाहर की जो चीज़ें हम उगाते हैं वो सस्ती होनी शुरू हो गई हैं। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। इसका मतलब क्या कि जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन में जाती हैं, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं ख़त्म हो गई। इसका मतलब बेरोज़गारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। और उसके आगे, क्योंकि आधी हमारी मेन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है, जब टेक्सटाइल आधी रह जाएगी एक्सपोर्ट, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी। तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा।